السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اور تم لوگ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی بطور رشوت ایک دوسرے کے مال کو حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ باطل طریقے سے گناہ کے طریقے سے ہضم کر جاؤ، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 188 یعنی 180 پر 8 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اس کو حاکم کے پاس بطور رشوت لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے ہضم کر لو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بات بالکل حرام ہے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں باطل طریقے سے جو مال کھانے کی جو بات کی گئی ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اس کی کئی صورتیں ہیں. چوری کرنے سے بھی مال باطل طریقے سے حاصل کرنا ہوتا ہے، یا کسی کی امانت میں خیانت کر لینا. ابھی امانت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھ کو دیا مال امانت رکھنے کے لیے اور ہم نے اس کو جو ہے ہضم کر لیا. امانت میں خیانت کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. تو خیانت کر کے کوئی بھی مال اگر حاصل کرتے ہیں، ابھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار لوگ بنتے ہیں، ٹرسٹی بنتے ہیں اور پھر اس کا جو فنڈ آتا ہے اس میں گھپلا کر لیتے ہیں. تو یہ بھی خیانت ہے. تو خیانت مطلب خیانت کر کے دھوکے بازی سے مال کو حاصل کرنا، دغا بازی سے مال کو حاصل کرنا، سود لے کر کے مال کو حاصل کرنا، یا اسی طرح سے ڈاکہ ڈال کر کے مال کو حاصل کرنا، یا پھر اسی طرح سے ہر وہ تجارت، ہر وہ کاروبار جو ناجائز ہے، باطل ہے، حرام ہے، چاہے حرام مال بیچ کر کے ہو، چاہے حرام طریقہ اختیار کر کے ہو، ہر طرح کے کاروبار جو ناجائز اور باطل ہیں اور سودے بازیاں، یہ سب کے سب جو ہے باطل طریقے سے مال کو حاصل کرنا ہے. اور آیت کریمہ میں خاص طور سے باطل طریقے سے اس مال کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے جو حاکموں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، اور جو دنیا میں بہت ہی زیادہ عام ہے، بہت ہی زیادہ دنیا میں یہ بات عام ہے. اور حاکم کے ذریعے سے مال حاصل کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ابھی کوئی مقدمہ چلا، اس میں ہم نے رشوت دے دیا حاکم کو رشوت دے کر کے مقدمہ اپنے فیور میں کرا دیا ہے، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال حاصل کرنا ہے. یا اسی طرح سے کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی جگہ ہے جو پتہ ہے کہ فلاں کی ہے لیکن اس کے پاس پکا ڈاکومنٹ نہیں ہے. پہلے زمانے میں ایسا بہت سارا ہوتا تھا کہ پکا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا تھا. آج بھی بہت سارے ایسے پراپرٹیز ہیں جن کے پکے ڈاکومنٹ نہیں ہیں. تو اب ایک آدمی نے دماغ لگایا کہ یہ فلاں کا مال تو ہے لیکن اس کے پاس پکا ڈاکومنٹ نہیں ہے. اگر اس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے، ایچ پیچ لگایا جائے، جھوٹے گواہوں کو اگر تیار کر لیا جائے تو عدالت میں لے جا کر کے یہ مال ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی باطل طریقے سے مال کو حاصل کرنا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ ہی بطور رشوت اس کو حاکم کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا بعض حصہ ناجائز طریقے سے ہضم کر لو. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ بات غلط ہے پھر بھی ایسا کرتے ہو. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں لیکن دنیا میں بے شمار ایسا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المظالم، حدیث نمبر 2458 اور صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1713 یعنی 1713 نمبر کی روایت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں دیکھو، میرے لوگوں دیکھو، میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس تم لوگ جھگڑے لے کر کے آیا کرتے ہو۔ اب دو آدمی کا جھگڑا ہو گیا، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے، نہیں یہ مال ہمارا ہے، میرا ہے، اس طرح جھگڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور میرے پاس تم لوگ جھگڑے لے کر کے آتے ہو۔ دو آدمی جو جھگڑے لے کر کے آتے ہیں، اس میں ایک آدمی کو بات کرنے کا بڑا زبردست، ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو بات کرتے ہوئے، حق بات کو غلط ثابت کرنے کا موقع ہے، بات کرنے کا اتنا زبردست انداز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اپنوں میں بھی دیکھا ہے، غیروں میں بھی دیکھا ہے، کیسے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس مقدمات لے کر کے آتے ہو، جھگڑے لے کر کے آتے ہو، اور دو آدمی میں سے ایک کو اپنی بات کو پیش کرنے کا بہت اچھا انداز معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی بات رکھتا ہے تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کی باتیں چھوڑ دیجیے، دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے۔ آج لوگ ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پہ، کسی کی مسجدوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور عدالت میں لاکھوں لاکھ روپیہ پیسہ کھلا کر کے اس مسجد کو اپنے فیور میں کرا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو میں بھی ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر کے آتے ہو اور تم میں سے دو میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کو بہترین انداز میں رکھنے کا اس کے اندر صلاحیت اور ملکہ ہوتا ہے، تو اس کی بات کو سن کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور یہ ظاہری حالت دے کر کے میں فیصلہ دے دیتا ہوں، تو یاد رکھو اگر میں نے کسی مسلمان کا حق دوسرے کو دے دیا تو وہ حق نہیں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب چاہے تو اس کو لو، چاہے تو اس کو چھوڑ دو۔ محترم سامعین، میں سے ایک بات تو پتہ چلی ہے آیت کریمہ اور اس حدیث سے، بات کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حاکم کوئی فیصلہ کر دے وہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ حاکم کے فیصلے سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتا ہے اور حاکم کے فیصلے سے حلال چیز حرام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر، گواہوں کے بیانات کو دیکھ کر کے فیصلہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ ظاہری حالات دیکھ کر کے اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا تو بہت بہترین بات ہے، لیکن حاکم سے اگر غلط فیصلہ بھی ہو گیا پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اگرچہ اس نے حرام کام نہیں کیا ہے تو ایک اجر ملے گا، لیکن جس نے خیانت کیا ہے وہ بال اور گناہ اس کے سر پر جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دیکھو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور رشوت دے کر کے حاکم کے پاس بھی نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کے بعض حصے کو ناجائز طریقے سے حجم کر لو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو، جس کے بارے میں ایش پیش لگا رہے ہو، رد و قدح کر رہے ہو، یہ باطل ہے، پھر بھی ایسا کر رہے ہو۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یاد رکھو حاکم کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا، حلال حرام نہیں ہو سکتا، حق باطل نہیں ہو سکتا، باطل حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ اپنی رائے اور گواہوں کی بیانات کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ دیتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا فیصلہ کسی کے حق میں باطل طریقے سے چلا گیا تو یہ مت سمجھنا کہ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس فیصلے کو لائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس فیصلے کو لائے گا، اور جو حقدار تھا اس کے حق میں اور جس نے غلط کیا اس کے خلاف دنیا سے بہترین فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم تمام کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارنے، حلال مال کو کمانے اور حلال مال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری زندگی میں پاکیزگی عطا فرمائے، خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھ، حرام کاموں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ
ہم گناہ گار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.